السلام علیکم ناظرین، آج ہم ریزالو کرنے جا رہے ہیں پاکستان اسٹڈیز کی اسائنمنٹ نمبر 1، جس کا کہ کوڈ ہے PAK 301۔ تو اس اسائنمنٹ میں ہمارے پاس دو کوشچنس ہیں۔ رول آف سر سید احمد خان جو انہوں نے پلے کیا آفٹر دا انڈیپینڈنس وار آف 1857، اور دوسرا ہے ideology of Pakistan is basically the ideology of Islam, and this idea was initiated by the Dr. علامہ محمد اقبال۔ تو ہم نے ان دو پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جتنا اچھا آپ کوشچن کو انڈرسٹینڈ کریں گے اتنا ہی اچھا آپ آنسر بھی دے سکیں گے کسی بھی کوشچن کا۔ تو آتے ہیں اپنے فرسٹ کوشچن کی طرف۔ سر سید احمد خان کو ہم سب جانتے ہیں، ہی واز ناؤن ایز اے فادر آف پاکستان موومنٹ، کہ کس طرح انہوں نے پاکستان موومنٹ کو چلایا، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے اس آئیڈیا کو ایکسپریس کیا تھا کہ مسلمز اینڈ ہندوز آر ٹو ڈفرنٹ نیشنز اینڈ دے مسٹ بی ٹریٹڈ سیپریٹلی۔ سر سید احمد خان جو ہیں وہ بہت بڑے مسلم ریفارمرز تھے۔ انہوں نے بہت اچھے سے اسٹڈیز اینڈ انالیسس کیے ان وجوہات کے جو کہ جس کی وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے تھے، جو کہ پولیٹکس میں پیچھے رہ گئے تھے، اپنے سوشل سٹیٹس کو نہیں گین کر سکے، جو فائنینشلی بڑے جو پیچھے چلے گئے تھے۔ تو یہ ساری وجوہات تھیں۔ پھر انہوں نے اس کے لیے بہت سی کاوشیں کی، بہت سی ہیں، جس میں سے 4-5 پوائنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اپنی جو اسائنمنٹ ہے اس کو ہم فل کریں گے۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان جو ہیں وہ مسلمانوں کو دوبارہ سے متحد کرنا چاہتے تھے، and he wanted the Muslims should be united again, and they should play a powerful role in the politics۔ وہ اس لیے انہوں نے اس کی مسلمانوں کی بہت مدد کی اس میں کہ وہ اپنا سوشل سٹیٹس جو ہے وہ دوبارہ سے گین کر سکیں، وہ اکنامکلی جو ہیں وہ دوبارہ سے اسٹرانگ ہو سکیں، تاکہ وہ ایک آزادی کی جنگ اور ایک سیپریٹ جو اسٹیٹ ہے اس کی جو جدوجہد ہے اس کو کیری کر سکیں، کیونکہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ ہندو بہت اسٹرانگ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس کے لیے جو ہے ایک علی گڑھ موومنٹ کی فاؤنڈیشن رکھی، اور جس کا کہ بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، جو انڈین مسلمز ہیں وہ جدید تعلیم لے سکیں، اور تاکہ وہ اپنے آپ کو گرو کر سکیں۔ اس کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو مسلمز تھے وہ جدید تعلیم کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جدید تعلیم کو سیکھنا یا انگلش لینگویج سیکھنا یہ سارا کچھ غیر اسلامی ہے، اور وہ اس میں نہیں آ رہے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے ان کو یہ ریئلائز کرایا کہ اس کے بغیر بہت مشکل ہے آپ آگے آ سکیں، آپ کو جدید تعلیم کی طرف آنا پڑے گا، آپ کو انگلش سیکھنی پڑے گی، تاکہ آپ جو ہے ہندوؤں اور جو انگریز تھے، برٹش تھے، ان سے کمپیٹ کر سکیں آپ۔ چوتھے پوائنٹ میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ سر سید احمد خان نے جو اپنا رول ادا کیا، ایک جو ٹینشن کریٹڈ تھی بٹوین دا مسلمز اینڈ دا برٹش، اس کو جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی کہ ریموو کر سکیں، تاکہ جو مسلمز ہیں وہ کچھ گورنمنٹ جابس لے سکیں اور اپنے فائنینشلی اسٹرانگ ہو سکیں۔ 5ویں نمبر پہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان صاحب نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی کا آغاز کیا غازی پور میں، جو کہ بعد میں موو ہو گئی تھی علی گڑھ میں ان کی، جہاں پہ سر سید احمد خان صاحب موو ہوئے۔ تو اس کا جو پرپس تھا وہ یہی تھا کہ جو انگلش بکس تھیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا جائے اردو زبان میں، اور ان کو ایجوکیٹ کیا جائے جو انڈین مسلمس ہیں ان کو۔ یہ تو تھے 5 پوائنٹس جو سر سید احمد خان صاحب سے ریلیٹڈ تھے۔ اسائنمنٹ کا دوسرا پورشن ہے جس کا کوشچن یہ ہے کہ علامہ اقبال صاحب ہی جو ہے وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان، جو کہ بیسیکلی آئیڈیالوجی آف اسلام ہے، وہ انہی نے انیشیٹ کی تھی۔ تو یہ ہم نے
اپنے پوائنٹس میں اس پہ ذکر کرنا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ خواب تھا کس کا. یہ ایک گلوریس امیجنیشن تھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کی، جو کہ 14 اگست 1947 میں پوری ہوئی، اور اس نے دنیا کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا، اور پاکستان کی شیپ میں ایک نیا ملک جو ہے اس نے دنیا کے نقشے پہ جنم لیا. پاکستان بنانے کے لیے بہت سے نعرے لگے، جیسے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان میں جو ہے وہ کس کی حکمیت ہوگی، اللہ کی ہوگی. تو یہ بیسیکلی آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمیت ہوگی اور قرآن و سنت کے قوانین جہاں پہ چلیں گے. تو یہ بیسیکلی یہی جو ہے اسلامک آئیڈیالوجی بھی ہے کہ حکمیت اللہ کی ہے اور قوانین قرآن و سنت چلیں گے پوری دنیا میں. یہ ایک اسلامک آئیڈیالوجی ہے. تو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے اس کو کیسے، یہ ان کی تھیوری تھی، یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے پوائنٹ میں ہم آتے ہیں کہ اقبال صاحب نے فرمایا ایک دفعہ کہ جو آپ کی کمیونٹی ہے آپ اس کو ویسٹرن کمیونٹی سے نہ ملائیں، چونکہ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے، جو نیشن ہے، اس کی اپنی کمپوزیشن ہے اور اس کی اپنی تشکیل ہے، اس لیے اس کو جو دوسری اقوام ہیں ان سے نہ ملایا جائے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ جو اپ کمنگ کنٹری ہے، چونکہ اقبال صاحب فوت ہو گئے تھے اس سے پہلے، اور لیکن وہ ایک خواب دینے والے تھے اس قوم کو، پاکستان کا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس جو کنٹری معرض وجود میں آئے گی اس میں حاکمیت اللہ کی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین اور قرآن اور سنت کی روشنی میں جو بنائیں گے قوانین وہ چلیں گے، مطلب ان کی روشنی میں اس ملک کو چلایا جائے. ایک اور جو ہے وہ بڑی فیمس ایک ان شعر ہے ان کا، جس کا ایک دوسرا مصرع ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. مطلب یہ ہے کہ دین اور پالیٹکس یہ دونوں علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں. اگر آپ دین کو ہٹا لیں تو چنگیزی سے مراد ہے کہ پھر وہی بربریت جو منگولوں میں تھی، جو چنگیز خان میں تھی، تو اگر دین نہیں ہے سیاست میں تو پھر وہ اس طرز کی حکمرانی بنتی ہے. تو وہ جو ہے کوئی اتنی آئیڈیل نہیں ہے. تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے وہ ہی پریکٹس کی جائے آنے والے جو ریاست ہے اس میں. نیکسٹ پوائنٹ میں ہم آتے ہیں. تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک اسلامک آئیڈیالوجی سے انسپائر تھے، تو انہوں نے کہا ایک دفعہ کہ we should impart Islam into our individual and collective lives which might become supportive for a strong nation. مطلب یہ کہ اگر ہم نے ایک قوم بننا ہے اور ہمیں جو ایک ملک لینا ہے اور اس میں حکمیت اللہ کی ہم نے رکھنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک اپنی زندگیوں میں اسلام کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، تاکہ ہم جو ہے نا ایک مضبوط قوم بن سکیں اور ایک اسٹرانگ نیشن بن سکیں. اگین انہوں نے کچھ اسی طرح کے ورڈز جو ہیں وہ قائد اعظم کو ایک لیٹر لکھا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ must not ignore the fact that the complete future of the Islam as a moral and the political force in Asia just rely upon the complete organization of the Indian Muslims. اور پانچویں پوائنٹ میں اگر ہم دیکھیں تو جیسا کہ ان کے بہت سے اشعار ہیں اور بہت سی نظمیں ہیں، اور انہوں نے ون نیشن، ون اسلامک نیشن کی آئیڈیالوجی پہ کام کیا کہ جیسے ساری جو ملت اسلامیہ ہے وہ سارے کے سارے ایک ہی نیشن ہیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. مطلب کہ جب تک ہم ملت کے ساتھ، قوم کے ساتھ جڑے رہیں گے تو تب تک ہم ایک
ہم مانی رکھیں گے، ہم ایک نیشن ہوں گے، لیکن جب ہم اس سے کٹ جائیں گے تو پھر ہم تنہا کچھ بھی نہیں ہے.